بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ بندہ میری فرض کردہ محبوب چیزوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ان کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں انہیں پڑھ کر طبیعت جھوم اٹھتی، دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کا دوست کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو اس کی باتیں مانے، جس کا ظاہر بھی اللہ کے بتانے کے مطابق ہو اور باطن بھی، جو انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے بھی، اب چاہے اسے دنیا والے ولی سمجھیں نہ سمجھیں، بزرگ اور متقی سمجھیں نہ سمجھیں، وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ صرف دو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ایک سود کھانے والے کے لیے اور دوسرے اپنے دوست سے دشمنی رکھنے والے کے لیے۔ یہ بڑی خطرناک اور دہشت ناک بات ہے۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اس کی طاقت و قوت کے آگے کون ٹک سکتا ہے؟ اس کے ایک اشارے پر آسمان سے بجلی گر سکتی ہے، سمندروں میں خطرناک طوفان آ جاتے ہیں، ہواؤں میں زبردست طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، خطرناک زلزلے آ جاتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں مخلوقات آن کی آن میں موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ تو بھلا اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اپنے ولی سے دشمنی رکھنے، کینہ کپٹ رکھنے، اسے زبانی یا جسمانی تکلیف دینے، اس کی غیبت کرنے اور اس کو بدنام کرنے والے سے اللہ تعالیٰ صاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالیں، کسی سے حسد اور کینہ کپٹ نہ رکھیں، کیونکہ نہ جانے کون اللہ کے نزدیک محبوب ہو اور اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہو۔ بالخصوص علماء، صلحاء اور بڑی اسلامی شخصیات کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھنے سے بہت ڈرنا چاہیے۔ آپ کسی عالم سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، کسی اسلامی فکر کی کتابیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، کسی بزرگ سے آپ کا دل ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں غلط انداز سے زبان نہ کھولیے، اس سے کینہ کپٹ دل میں نہ رکھیے۔ اگر وہ اللہ کو محبوب ہوا تو آپ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جنگ کرے گا اور پھر آپ کہیں کے نہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کی پابندی اور کچھ نفل عبادات یعنی صدقہ، خیرات، نفل نمازیں، نفل روزے، تلاوت، اذکار وغیرہ کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب جب وہ میرا محبوب بن گیا
تو اس کا سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسا پیارا بندہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ مجھ سے جس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہے میں اسے اس چیز سے بچا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان عمل اور کتنا عظیم بدلہ۔ ہمیں بس فرائض کی پابندی کرنی ہے اور حسب استطاعت نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ فرائض کا مطلب صرف فرائض عبادات نہیں، بلکہ تمام فرائض عبادات اور ان تمام انسانی حقوق کو ادا کرنا، یعنی وہ سب کام کرنا جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ انسان ان فرائض کو ادا کرے اور ان کے ساتھ حسب سہولت نوافل کا اہتمام کرے تو ایک دن وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ بس پھر کیا ہے، جب وہ اللہ کا محبوب بن گیا تو اس کا ہر کام اللہ کا کام ہو جائے گا، ہر عمل اللہ کا عمل ہو جائے گا۔ ایسا ربانی بندہ اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا، جس چیز سے بھی بچنا چاہے گا اسے بچا لیا جائے گا۔ غور کریں تو بہت آسان سودا ہے، ہم فائدے ہی فائدے میں ہیں، کرنا بہت کم ہے اور مل بہت زیادہ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش یعنی آفر سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے بدبخت اور بد نصیب شاید ہی کوئی